وہاں پر غیر مسلموں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کی ضمانت دی، ان کی جان و مال کی ضمانت دی، بلکہ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے نقارے، آج کے دور میں لاؤڈ سپیکر آپ کہیں گے اسے، اور جو گھنٹیاں اوپر لگی ہوتی ہیں چرچوں میں، ان کا بھی تحفظ دیا گیا ہے۔ میں سارے جڑاوالا کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چرچہ پاکستان، ہماری مسیحی لیڈرشپ اور مسلمان جو لیڈرشپ ہے، پاکستان علماء کونسل اور باقی قائدین، انہوں نے ایک 24 رکنی کمیٹی اس حوالے سے بنائی ہے، جس میں ہمارے بشپ صاحب بھی ہیں، بشپ آف فیصل آباد بھی ہیں، باقی جو ہماری مین مسیحی لیڈرشپ ہے وہ بھی ہے، اور مسلمانوں کے بھی نمائندے اس میں موجود ہیں، جو جڑاوالا کے کیس کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں تمام مسلمانوں کے، ان کے جنہوں نے اس وقت ایک مسلمان نے ایک مسیحی کے گھر پہ مسلح لٹکا دیا تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، نہ جلایا جائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے گھر بھی جلے۔ یہ وحشت و دہشت کا جو کھیل ہے، اس کا اسلام سے یا کسی بھی اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن کی ہیں، قرآن کی تعلیم امن کی ہے، اور اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی امن کی ہیں۔ آج جس چرچ میں ہم بیٹھے ہیں اس کا نام فاطمہ ہے۔ ابھی میں نے پوچھا اندر بشپ صاحب سے کہ فاطمہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام ہے، تو آپ نے اس کا، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ حضرت مریم کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا یہ اشتراک ہے، ہم مشترک ہیں بہت سی چیزوں میں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو صرف شرارت چاہتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ڈنمارک میں، سویڈن میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں، ہالینڈ میں قرآن کریم جلایا گیا، انہی چرچوں کے باہر آپ جا کے بینر دیکھیں جہاں لگے ہوئے ہیں اس کی مذمت کے۔ یہ میرے ساتھ کھڑے تھے، یہ تمام ہمارے جو مسیحی قیادت ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم نے لاہور میں، ہم نے مختلف شہروں میں قرآن کریم اٹھا کر پریس کانفرنس مشترکہ کی، چرچوں میں کی۔ جن لوگوں نے سارے آئے جڑاوالا کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کا کیس کمزور کیا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے تمام مذاہب کے امن پسندوں کا کیس کمزور کیا ہے۔ پوپ فرانسس نے سب سے پہلے جس وقت ڈنمارک میں قرآن کریم جلایا گیا اس کی مذمت کی ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں، دو تین باتیں میں عرض کر کے پھر اب باقی، پہلی بات کہ حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے وہاں چیک بھی تقسیم کیے ہیں جو نقصان ہوا، لیکن جو دل ٹوٹے ہیں وہ ان کا نقصان کون پورا کرے گا؟ وہ ہم پورا کریں گے۔ ہم اتنی محبت دیں گے، اور میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کو اتنی محبت دے کہ یہ جو زخم لگے ہیں یہ بھول جائیں۔ اگر کسی نے قرآن کریم کی اہانت کی ہے، قرآن کریم کو جلایا ہے یا قرآن کریم کو پھاڑا ہے، تو اس فرد کو سزا ہونی چاہیے توہین کرنے والے۔ یہ کون سا دستور ہے کہ خود ہی قاضی، خود ہی مدعی، خود ہی منصف اور خود ہی جلاد؟ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ نے اگر ایک فرد کا عمل تھا تو اس مذہب کے ماننے والوں کے سارے کے گھر جلا دیے؟ آپ نے 19 سے زائد چرچ جلا دیے۔ جس طرح کوئی شخص مسجد پہ حملہ کرے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو چرچوں پہ حملے ہوئے ہیں یہ تو ہمارا دکھ نہیں ہے؟ قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو۔ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس دنیا میں واپس آنا ہے، اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ نے اس دنیا میں امن کو لانا ہے، ان کا بھی اس پر ایمان ہے۔
ہمارے مشترکات جو ہیں وہ قرآن کریم نے واضح کر دیے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، آؤ مکالمہ کریں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آؤ مکالمہ کریں، بات کریں۔ تو ایک تو ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں صبح و شام، دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ان مجرموں کے لیے سپیڈی ٹرائل کا آرڈر نہیں ہوا۔ ہماری درخواست ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس اسلام آباد سے کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ ایک امید بندی ہے۔ میرے جیسا شخص، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بہت غصے میں کیوں ہیں؟ میں اس لیے غصے میں ہوں کہ میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو رات کو کھیتوں میں پناہ لیے دیکھا ہے۔ میرا دین تو ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی نے تو آگے ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کس کے خوف سے کہ جو نام لے رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ میرے نبی کا یہ درس نہیں ہے۔ میرے نبی تو اس بیٹی کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی مسجد میں نجران کے مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی ہے۔ تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے، تحقیقات کو منظر عام پر لایا جائے، کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ ہوا وہ یہاں بھی چاہے گا کہ حالات خراب ہوں۔ ہم پر امید ہیں، ہمیں امید بندی ہے کہ جو سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں کا دورہ کیا، وزیر اعظم وہاں گئے، ہمیں ایک امید بندی ہے کہ اگر وقت کا قاضی القضات مظلوم کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو انصاف کا رستہ کھلتا ہے۔ اور اگر ریاست کا یہ عزم ہے، جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف سے، تو انشاءاللہ ہمیں ضرور اس سے ایک امید بندی ہے اور اس سے ہمیں انشاءاللہ ضرور مثبت نتائج کی توقع کرتے ہیں۔ لیکن ہم کنٹینیو اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو دیکھیں گے، روزانہ بیٹھیں گے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ بین المذاہب، بین المسالک ہمانگی کے حوالے سے ہماری جو جدوجہد ہے اس کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھا جائے گا۔ میں بشپ صاحب سے کہوں گا کہ وہ کچھ کلمات کہیں، پھر میاں صاحب، چوئی صاحب اور پھر ڈاکٹر قبلہ ایاز جو ہیں وہ آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو محترم مولانا طاہر اشرفی، جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز، میاں اسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور تمام علماء اکرام جو جہاں پر موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمام صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ وہ سچ کی آواز کو اس ملک اور دنیا میں اٹھا رہے ہیں۔ ایسے واقعات جو ہیں وہ بہت سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ سوچوں کو جنم دیتے ہیں، اور ایک سوچ جو جنم اس وقت لے رہی ہے وہ بہت سے ایسے لوگوں کی آواز بھی ہے جو کسی مذہب کے ماننے والے نہیں، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مذاہب کا جو ہے دنیا کے معاملات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مذاہب جو ہیں وہ انتہا پسند اور شدت پسند عناصر کو جنم دے رہے ہیں، اور اس سے مذاہب جو وہ ہیں وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے مذاہب اہم ہیں۔ مذاہب جو ہیں امن اور محبت کا جو ہے وہ درس دیتے ہیں، مگر ایسے واقعات بعض اوقات جو ہے لوگوں کو مذاہب سے باغی کر دیتے ہیں، وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، خدا سے بھی دوری کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں مذاہب کا احترام اور مذاہب کی اقدار کو اپنے ملک میں اور اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فروغ جو ہے وہ دینا ہے۔ ملک میں قانون اور انصاف کی بالادستی جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن بے حد ضروری ہے، اور ہم انصاف کے لیے پکار رہے ہیں آج سے نہیں،
بلکہ سالہ سال سے مسیحی کمیونٹی جو ہے وہ انصاف کے لیے پکار رہی ہے. اور ہمارے جو فیصل آباد کے پہلے بشپ تھے انہوں نے اس سلسلے میں مسیحیوں کے حقوق کے لیے 25 سال کی سٹرگل کے بعد، جد و جہد کے بعد اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ چلا گیا. اور ہمارے جو منسٹر صاحب تھے شہباز بھٹی، انہوں نے بھی مسیحیوں کے حقوق اور پسماندہ لوگوں کے حقوق کے لیے پاکستان میں آواز بلند کی، اور ان کی جان جو ہے یہ آواز بلند کرتے ہوئے جو ہے وہ بھی چلی گئی. میری عمر ابھی 58 سال میری عمر ہے. ہم بھی بچپن سے جو ہے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مسیح قوم جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی آ رہی ہے اور انصاف مانگتی ہے، مگر جتنا ہم انصاف کے لیے بلند آواز کرتے ہیں، ہم ابھی تک اتنے سالوں کی جد و جہد کے بعد بھی انصاف کے منتظر نظر آتے ہیں. اگر خدا نخواستہ جو جڑاوالا میں ہوا ہے، اگر ہماری کمیونٹی بھی ریزسٹ کرتی اس وقت، اس کا جواب دیتی، تو وہاں تو موت کے انبار، لاشوں کے انبار لگ سکتے تھے. لیکن ہم ہمیشہ جب بھی ملک و قوم میں کوئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ہم نے اپنی قوم کو ہمیشہ پرامن رہنے اور محبت کا درس اور معاف کرنے کا جو ہے وہ درس دیا ہے. اور اسی وجہ سے ہماری قوم میں جو ہے وہ محبت اور پرامن رہنے کے رویہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے، اور نہ ہی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے قتل و غارت جو ہے وہ ہو. آج بھی جیسے ہمارے بڑوں نے بانی پاکستان محمد علی کا پاکستان بنانے میں ساتھ دیا، ہم پاکستان میں محبت، امن اور صلح سلامتی اور پاکستان کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور اپنی اس جد و جہد کو اپنے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ جاری رکھیں گے. مگر ہم انصاف مانگتے ہیں، کیونکہ اتنے واقعات ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ کہ ابھی کمیونٹی بے حسی کے عالم میں زندگی بسر نہیں کر سکتی. نہ آپ مسلم بہن بھائی جو اکثریت میں ہیں بے حسی کے عالم میں زندگیاں بسر کر سکتے ہیں کہ تشدد ہوتا رہے، ظلم ہوتا رہے، اور ہم جو ہے یہاں پر بے حس ہو کر بیٹھے رہیں. ابھی ہمیں اپنے ملک میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اچھے رجحانات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور جب سوچ کو بدلنے کی بات کی جائے تو حقیقت پسندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حقیقت پسند ہونا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے اخلاقی پستی کا شکار ہے ہمارا معاشرہ، مذہبی پستی کا شکار ہے، اور جو قدریں پائی جاتی ہیں ثقافتی کہہ لیں، وہ ان قدروں کی جو ہے پستی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان کس ڈگر پر چل رہا ہے، اور ہم نے حقیقت پسند ہوتے ہوئے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں جہاں ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے کر ملک اور قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میاں اسلم صاحب. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، وہ ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہمیں پالنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، اور ہمیں مل کر رہنے کے لیے ہدایات دینے والا، اور پوری دنیا میں پورے 8 ارب لوگوں کی خدمت کا حکم دینے والا ہے. میں محترم مولانا طاہر رشید صاحب کا اور محترم ڈاکٹر جوزف اشرف صاحب کا، کاشف چودھری صاحب کا، قبلہ اعجاز صاحب کا، تمام علماء کرام کا اور فادر حضرات کا اور میری بیٹیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں یہاں تشریف لائے. میں چند باتیں گزارش کروں گا. اقلیتی بھائیوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنا
یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے، ان کو راستہ دینا مسلمانوں کا شیوا ہے۔ جڑا والا واقعہ پر صرف میاں اسلم نہیں، طاہر اشرفی صاحب نہیں، ڈاکٹر جوزف اشرف صاحب نہیں، بلکہ پورے کی پورے پاکستانی 24 کروڑ پاکستانی سچی بات ہے دکھی ہیں۔ ہم انتشار کو بھی جلاؤ کھراؤ کو بھی کبھی اجازت نہیں دے سکتے۔ چرچوں پر حملہ، آبادیوں پر حملہ، یہ قابل گرفت بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ کل محترم سراج الحق صاحب تشریف لے گئے، وہ جو بچی چھوٹی تھی جو سراج الحق صاحب پہ بیان کرتی تھی کہ میرا گھر کون تعمیر کرے گا، میرا گھر کون تعمیر کرے گا، ان سے بات ایک ہی بات فرما رہی تھی، میرا پوسٹ دیکھے کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا پورے پاکستان میں جو اپنے دل کو سنبھال سکے۔ بچی یہ 4-5-6 سال کی روئے جا رہی ہے، میرا گھر کون تعمیر کرے گا۔ وہاں محترم سراج الحق صاحب نے جو امیر جماعت اسلامی پاکستان، انہوں نے فرمایا کہ بیٹی میں آپ کا گھر تعمیر کروں گا، میں آپ کی کفالت کروں گا، میں آپ کی تعلیم کا مفت انتظام کروں گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی یہاں انشاءاللہ واٹر ریلیشن پلانٹ لگائے گی۔ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے مسیح بھائیوں کا بحالی نہ ہو جائے، ان کا حق انہیں نہ مل جائے۔ میں گزارش کروں، بڑی سادہ سی بات ہے، جس طرح مساجد محترم ہیں اس طرح چرچ بھی محترم ہے، باقی اقلیتوں کے معبد بھی محترم ہیں، اسی طرح جتنی الہامی کتابیں ہیں وہ ساری محترم ہیں۔ اگر کوئی مسجد کی بے ادبی کرتا ہے، چرچ کی بے ادبی کرتا ہے، قرآن پاک کی بے ادبی کرتا ہے، انجیل کی بے ادبی کرتا ہے اور باقی کتابوں کی بے ادبی کرتا ہے، وہ مسلمان ہو یا کوئی دوسرا ہو، سچی بات یہ ہے وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے۔ انہیں کڑی سزا ملنی چاہیے اور برسر عام سزا ملنی چاہیے۔ میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں، اسلام آباد میں بیٹھ کر میں یہاں ممبر قومی اسمبلی رہ چکا، اب سب جانتے ہیں میں پورے پاکستان کی جماعت اسلامی کا نائب بیگم ہوں، پورے پاکستان کا جماعت کا ہی مطالبہ ہے کہ کڑی سزا ملنی چاہیے اور برسر عام سزا ملنی چاہیے۔ پورے واقعہ دیکھو جو جڑا والا گئے، سچی بات یہ ہے وہاں کوئی ذاتی مفاد نظر آتا ہے، کوئی غصہ نظر آتا ہے، فلاں نے پیسہ دینا تھا فلاں نے نہیں دیا تھا، غصہ نظر آتا ہے۔ کہ یہ بھی گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر کوئی اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے اگر مقصدات کا تضییق کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو اس کو جتنی جلد ہو، آپ نے ٹھیک فرمایا، سپیڈی ٹرائل سے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، سماعت ہونی چاہیے، کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ کسی کو اندر جرأت نہ ہو کہ اپنا غصہ نکال کے لیے، اپنے مفاد کے لیے وہ قرآن، وہ الہامی کتابوں کو یا معبد کو استعمال کرنے کی سازش کر سکے۔ میں گزارش کروں، پورے پاکستانی ایک ہیں، ہم متحد ہیں۔ ابھی جوزف صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ مذہب کے نام کو استعمال نہیں کرتے، میں کہتا ہوں مذہبی تو امن دیتا ہے، مذہبی تو آشتی بتاتا ہے، مذہبی تو رواداری بتاتا ہے، مذہبی تو محبت بتاتا ہے۔ جو مذہب سے دوری ہے وہ انتہا پسندی ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ ہے مذہبی تو جو اللہ کی الہامی کتابیں ساری وہ آپ کو تو محبت سکھاتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی ہو، پورے پاکستانی ہو، مسلمان ہو، ہم اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ ہیں، مسیح بیٹیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم انشاءاللہ کسی مجرم کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ جب تک اسے قرارگاہ کی سزا نہ دی جائے اور برسر عام سزا نہ دی جائے انشاءاللہ۔ چلیے صاحب 2 منٹ وقت کا، کیونکہ کاشف صاحب معروف ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے تاجران کے صدر ہیں۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اور پاکستان بھر کے تاجروں کی طرف سے میں مولانا طاہر اشرفی صاحب، میاں اسلم صاحب،
पाकिस्तान भर की उलमा क़यादत और मसीही कायदीन को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जब जड़ावाला के अंदर ये साजिश और ये वहशत और दहशत का आलम था, तो उस वक़्त तमाम मुस्लिम कायदीन ने, तमाम मसीही कायदीन ने मुल्क भर में अमन की बात की, और उसके नतीजे के अंदर ये जो एक बड़ी साजिश और एक बड़े फसादात का मनसूबा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके रास्ते के अंदर रुकावट बनी, और मुस्लिम मसीही इत्तेहाद के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के जिस तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, उसके रास्ते के अंदर रुकावट डाली जा सकी। मैं पाकिस्तान भर के ताजरों की तरफ से बिशप ऑफ इस्लामाबाद और तमाम मसीही कायदीन, उनसे इज़हार अफसोस भी करता हूँ। मैं इस बात पर दुखी भी हूँ, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन सुबह जड़ावाला में ये वाक़यात हो रहे थे, वहाँ के ताजर कायदीन के साथ हम राब्ते में थे। अगर वहाँ पर हम फौरी तौर पर बाज़ारों को बंद करने का फ़ैसला ना करते, तो शायद सिर्फ मसीही बस्तियाँ और इबादत गाहें ही नहीं, बहुत सारे बाज़ार और दुकानें भी जला दिए जाते और लूट मार का एक बाज़ार गर्म होता। लेकिन हमने उस वक़्त दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए ताजरों से अपील की कि घरों से बाहर ना निकलें, अपने बाज़ार बंद रखें, और जिसके नतीजे के अंदर अमन की फ़िज़ा कायम हुई। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत जिसकी ज़िम्मेदारी है अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना, जिस तरह मौलाना ताहिर अशरफी साहब फरमा रहे थे, वो जो बच्ची जिसने रात खेतों के अंदर गुजारी, वो मेरे और आपके बारे में क्या सोचती होगी, और ज़िंदगी भर किस खौफ और दहशत के अंदर मुब्तला रहेगी। ये मेरे आपके और रियासत पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान है। इसलिए मैं इस मुतालबे की तायीद करता हूँ कि सानिया जड़ावाला की साजिश के तमाम अनासर को बेनकाब होना चाहिए। सानिया जड़ावाला के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं, उनको तेज़ तर अदालती निज़ाम के ज़रिए फौरी तौर पर उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और उसकी तमाम तहकीकात को मंजर आम पर आना चाहिए। माजी के वाक़यात की तरह इसको भी दफन न किया जाए, बल्कि इसके हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाते हुए पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए, और ये जो साजिशी अनासर हैं, गैर मुस्लिम दुश्मनों की साजिशें हों, हमारे पड़ोस में बैठे हुए दीगर साजिशी अनासर हों, या पाकिस्तान में उनके इस्तेमाल होने वाले आलाकार हों, उन सब को बेनकाब होना चाहिए। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए मुक़द्दस किताबें भी उतनी ही मुक़द्दस हैं जितना कुरान अज़ीमुश्शान मुक़द्दस है। मुक़द्दस किताबों को जलाना ऐसे ही है जैसे कुरान अज़ीमुश्शान को नाउज़ बिल्लाह उसकी बेहुरमती की जाए। चर्चों को जलाना भी ऐसे ही है। इसलिए इन वाक़यात का सदेबाब किया जाए, और उलमा की भी और मसीही कायदीन की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो कौम की इस हवाले से तरबियत भी करें, रहनुमाई और आगाही भी दें, ताकि ऐसे वाक़यात का सदेबाब किया जा सके, ऐसे सानिहात को रोका जा सके। और रियासत जहाँ पर कोई ऐसा खुदा न खास्ता तौहीन का वाक़या हो, वहाँ तसाहुल से काम लेने की बजाय फौरी तौर पर अगर उन अफराद को पकड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर ऐसे वाक़यात का रास्ता रोका जा सकता है। और हम इंशाअल्लाह मिलजुल कर पाकिस्तान को बनाने में भी मसीहियों ने अपना किरदार अदा किया था, और पाकिस्तान को बचाने के लिए और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी मसीही मुसलमानों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को एक फलाही और खुशहाल और पुरअमन रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। ईदगाह शरीफ से क़ायद साहब जो हैं हज़रत पीर नकीबुर्रहमान साहब और साहबज़ादा हसन हसीबुर्रहमान साहब का पैगाम जो है। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, कुछ सानेहात, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इन्हें क्या कहें? बेहयाई कहें, जुर्म कहें, जुल्म कहें, बर्बरियत कहें, मुश्किल हो जाती है। जड़ावाला वाला वाक़या भी ऐसा ही है कि लफ्ज़ नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक ही बात है कि हम अपनी मसीही बहनों से, मसीही भाइयों से माफ़ी मांगते हैं। हम शर्मिंदा हैं
ہم سے جرم ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم آپ سب سے شرمندہ ہیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی جس میں ہم فیل ہوئے۔ ابھی حضرت جوزف کشیف صاحب نے ایک بات کی کہ اگر جڑاوالا میں جو کچھ ہوا، اگر مسیحی برادری بھی اسی طرح ریئیکٹ کرتی تو معاملات بہت بگڑ جاتے۔ کشیف صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ایک ہی ہیں۔ امن کے متعلق، بھائی چارے کے متعلق ابھی آپ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے یوحنا ہے کہ میں تمہارے درمیان محبت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، رواداری کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتحاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتفاق کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے جو بات کی کہ اگر مسیحی برادری کی وہاں ریئیکٹ کرتی تو میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہاں کی مسیحی برادری اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور مسلمان اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کرنے میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ ہم اس پہ بھی شرمندہ ہیں، ہم سے وہ نہیں ہو سکا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ مسیحی برادری نے وہ کیا جو ان کے نبی نے اور ہمارے بھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم کیا۔ ہم پھر شرمندہ ہیں، ہمارے پاس معذرت کے سوا، معافی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آئندہ ایسا کبھی اور منحوس واقعہ کہیں بھی نہ ہو۔ چیف آف آرمی اسٹاف وزیر اعظم صاحب، نگران وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہنچے، سراج الحق صاحب وہاں پہنچے، علامہ طاہر اشفی صاحب وہاں پہنچے، سب نے درد کو بانٹنے کی کوشش کی، اپنا جرم اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی بھی مانگی، مگر صرف معافی سے کام نہیں چلے گا۔ وہاں کے جا گھروں کی مرمت کا کام شروع ہو گیا، گھروں کی مرمت کا کام شروع ہو گیا، معاوضے کے پیسے بھی انشاءاللہ العزیز ملنے شروع ہو گئے، مل جائیں گے، مگر دلوں پہ بھی تو زخم لگے ہیں، روحوں کو بھی تو کچلا گیا ہے۔ وہ تو پیسے پورا نہیں کر سکتے، وہ تو لاکھ 2 لاکھ یا مرمت یا سیمنٹ یا سریہ مکمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہمیں جمع ہونا ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہیں، ہم آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں برابر کے شریک۔ بہت شکریہ۔ ہمارے پاس اس وقت معافی کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر ہم معافی ہی مانگتے رہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، کہ اس سانحے کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اگر ان کو عبرتناک سزا نہ دی گئی تو پھر یہ معاملات کہیں نہ کہیں ہوتے رہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ وہ عبرت کی مثال پائی جائے، اور آئندہ بھی ایسی حرکت کرتے ہوئے 1000 بار سوچے کہ گورنمنٹ موجود ہے، قانون موجود ہے، سخت سزا ملے گی۔ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم صرف سانحات میں، حادثات میں اکٹھے نہ ہوا کریں۔ ہم علامہ صاحب کہیں بھی ہمارے پروگرام ہوں، ہم ان کو پہلے بھی مدعو کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں، اور ہر وقت ہر جگہ ہم ایک ساتھ ہی نظر آئیں۔ میں اپنی طرف سے نقیب الرحمان صاحب اور حسان حسیب الرحمان صاحب کی طرف سے 30 اگست روز بدھ ہمارے یہاں بارگاہ پاک کی میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ وہاں تشریف لائیں۔ ہم انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو دعوت دیا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لایا کریں اور ہمیں بھی اپنے پروگراموں میں بلایا کریں، تاکہ عوام کو ایک پیغام جائے کہ ہم ایک ہی ہیں۔ پاکستان سب کے لیے ہے، سب کے ہیں، اور ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے۔ بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ سب سے ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان پوری کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہاں بھی ہمارے علامہ احسان صاحب کراچی سے جو بین المذاہب ہم مانگی کے لیے جن کی بہت خدمات ہیں، اگر آپ وہاں آ جائیں یا یہاں آ جائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انتہائی ممنون و مشکور برادر مکرم جناب علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں آپ سب سے بات کرنے کا
سانحہ جڑاوالا کوئی اس ملک کے پاکستان کے لیے ایک المناک دردناک سانحہ، جس نے پاکستان کی تاریخ کے اندر اور پاکستان کے جو وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم سب ایک تھے اور ہمارے اندر کس طرح نفرت کی دیواروں کو درار ڈالا انہوں نے۔ میں کراچی سے ہوں اور کراچی ہمارا بیسڈ ہے۔ ہم نے کراچی کے الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور تمام مذاہب اور رسپیکٹو جناب کارڈینل جوزف پور صاحب، ہم سب نے مل کے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور ہم نے کراچی پریس کلب پہ ایک یونٹی کے ساتھ، ہم نے اجتماعیت کے ساتھ ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم سب ایک ہیں۔ جو ہمارے درمیان نفرت کے سوداگر ہیں، جو ہمارے درمیان آپس میں جو یکجہتی کو، ہماری یونٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کراچی سے، میں سیٹرڈے کو، جمعے کو پریس کانفرنس پروٹیسٹ کے بعد میں کراچی سے میں چلا لاہور، میں جڑاوالا وزٹ کیا، میں نے جڑاوالا میں گیا، وہاں کے میں بشپ آف فیصل آباد سے ملا، بشپ آف لاہور سے ملا، بشپ آزاد بادشاہ صاحب سے۔ یقین ماننے والے الفاظ نہیں ہے کہ کس تکلیف کے ساتھ وہ میرے پاکستانی جو تھے، میرے پاکستانی سٹیزن شہری جو تھے، ہماری مائیں بہنیں بچے کس طرح کرنا، مجھے نہیں لگا کہ یہ ہم پاکستان میں پچھلے دور میں ہم چلے گئے، مگر گزشتہ اتوار کے اندر جب سے پیغام پاکستان آیا، ہمارا ملک کے اندر پاکستان کے صاحبان پاکستان آیا، تو الحمدللہ تمام چیزیں بہت دور چلی گئی۔ مگر ایک بار پھر جو مسلم دشمن، جو پاکستان کے دشمن، جو اسلام کے دشمن، جنہوں نے یہ بتا دیا کہ جب ہم نے پاکستان کے اندر 11 اگست کو گلاڈی ڈے کو سیلیبریٹ کیا، ہم نے 14 اگست کو ہم نے ایک بار پھر پورے دنیا کو بتا دیا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، مگر ان دشمنان پاکستان کو، جو دشمنان اسلام کو، ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری، جو انہوں نے پاکستان کے اندر بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر جو کھیل کھیلا گیا۔ میں اس کی سخت طور پر مذمت کرتا ہوں اور میرے پاس، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے، میں اپنی افواج پاکستان سے میں برزور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پھر آرمی کورٹ کی عدالتیں بنائی جائیں، سو ووٹو ایکشن لے کے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم و ستم کو، بربریت کی، ہمارے ملک کو داغدار کیا پوری دنیا کے اندر، تو یہ ہمارے لیے باعث شرم پوری دنیا کے اندر، ہماری اکنامک پالیسی کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا، میں کہتا ہوں ان کو فی الفور تحقیقات کی جائے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ یہی ہم سب کا مطالبہ ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک، اسلام آباد تک، لاہور تک، تمام مکاتب فقہ کے علماء، تمام مذاہب کے مذہبی قائدین، چاہے مسلم، کرسچن، ہندو، سکھ، اور وی آر ایکول، وی آر پاکستانی، ہم سب جناح کا پاکستان چاہتے ہیں، ہم سب جناح کے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بار پھر میں طاہر اشرفی صاحب کا نہایت مشکور۔ اب تمام احباب جو ہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یکجہتی کا اظہار کریں گے اور سیدھا اس کو کر لیں، لائن کو تو ان کے لیے میں آخر میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل محترم المقام جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو دعوت دوں گا، اور اس سے پہلے آج کی اس کانفرنس یا اس اجلاس کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک، ہم سب کا متفقہ مطالبہ ہے کہ جو بھی مجرمین ہیں سپیڈی ٹرائل کریں، انہیں سزا دیں۔ توہین کسی بھی مذہب کے مقدسات کی قابل قبول نہیں ہے، مکمل تحقیقات کریں۔ اگر کسی نے قرآن کریم کو جلایا ہے، کسی نے تورات کو جلایا ہے، زبور کو جلایا ہے، انجیل کو جلایا ہے، اس کو سزا دیں۔ کبھی مسیحی برادری نے ان لوگوں کی حمایت نہیں کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی ہو، یہ بشپ صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں گے اور پورے ملک میں مشترکہ اجتماعات کریں گے، بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے، بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پورے ملک میں اجتماعات کیے جائیں گے، عوام الناس کو اویئرنس دی جائے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ توہین ہے کیا اور ہمارا آپس کا تعلق کیا ہے، بین المذاہب ہم آہنگی اور مکالمہ کیا ہے،
ہمارے دین نے تعلیمات کیا دی ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ ہم ہر ایک شہر جائیں گے، نگر نگر جائیں گے، صوبوں میں کانفرنسیں منعقد کریں گے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آگے ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہمارا عنوان یہ ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق، اس پر سیرت کانفرنسیں منعقد کی جائیں گی انشاءاللہ۔ میں جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ آگے کر دو بیٹا، تھوڑا سا چلیے میرا خیال بس ٹھیک بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ زیادہ اس پر اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ مقررین نے جتنے بھی آپ کے سامنے نکات پیش کیے اور مطالبے کیے، حرف بحرف ان کی تائید کرتا ہوں، اور اضافہ کرتا ہوں یہ کہ میں حیران ہوں کہ اب تک خصوصی عدالت نے اس سانحے پر کام کیوں شروع نہیں کیا۔ بہت میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر خصوصی عدالت بٹھائی جائے اور وہ دن رات کی سماعت کرے۔ برطانیہ میں فسادات ہوئے آج سے 8-10 سال پہلے، اور خصوصی عدالتوں نے دن رات کام کیا۔ اس کے بعد آپ نے برطانیہ کے حوالے سے اس قسم کی کوئی خبر نہیں سنی ہوگی۔ دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو مجرم ثابت ہو جائیں ان پر مالی جرمانے بھی عائد کیے جائیں، اور جو نقصان ہوا ہے یہ ان کی جیب سے بھرا جائے، بجائے اس کے کہ اس کا خرچہ جو ہے وہ قومی خزانے سے ہو، کیونکہ یہ مجرم ہے، ان کو سزا دینی ہے۔ تو باقی جو کچھ کہا گیا ہر بہر ان کی تائید ہے۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی بنا سکتا۔ جزاکم اللہ۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً ان حالات میں کہ ملک کے اندر امن آئے، سکون آئے، اطمینان آئے اور استحکام آئے۔ یہاں پاکستان مستحکم ہوگا تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی، یہاں امن ہوگا تو باہر سے سرمایہ کار بھی آئے گا۔ تو آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ میں بشیر صاحب کی طرف سے بھی ادا کرتا ہوں، میاں صاحب کی طرف سے بھی۔ میں تو لاہور کا ہوں، یہ دونوں یہاں کے میزبان ہیں، لیکن ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے شفقت کی۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔